الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا لقوم الظالمين وقال تبارك وتعالى وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله لكل ضيق مخرجا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ گرامی قدر سامعین اور عزیزان گرامی، اس وقت یہ پورا خطہ اور خاص طور پر ہم سب اور آپ کا شہر کربناک حالات سے گزر رہا ہے۔ بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، اور آزمائش در آزمائش در آزمائش، اور مصیبت گھٹنے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پہلے صرف ہمارا بند کے اندر کا حصہ اور جلال پور پیروالا کے سینکڑوں دیہات آزمائش کا شکار ہوئے۔ وہاں وہ منظر آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا جو زندگی میں نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا۔ ہزاروں لوگ گھروں میں تھے کہ ارد گرد 10 فٹ 20 فٹ پانی آ گیا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ ملی، نہ پاؤں رکھنے کی کوئی جگہ مل رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہاں پر ہمارے ساتھی لوگوں کو دریا سے نکال رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں پہلے دیواریں گر گئیں، پھر کمرے گر گئے، اوپر سے بارش، دائیں بائیں پانی، جائیں تو کہاں جائیں۔ کئی لوگوں نے 24 گھنٹے درختوں پہ بیٹھ کر وقت گزارا۔ کوئی ہمیں ریسکیو کرنے آئے، کوئی ہمیں نکالنے آئے۔ کئیوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے، یار ان بچوں کو قابو کرو نا، کوئی نہیں ہے باہر۔ کئیوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو ڈوبتا دیکھا، بے بس رہے، لاچار رہے۔ کئی آج تک چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، ان کے کچن گر گئے، ان کی 4 دیواریاں گر گئیں، ان کے کمرے گر گئے۔ کئیوں نے از خود اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کشتیوں کے نکلنے کی کوشش کی، کامیاب نہ ہو سکے، بیچارے ڈوب کر شہید ہو گئے۔ ہمارے یہاں جامعہ میں ایک بچہ زیر تعلیم ہے، جلال پور پیروالا سے،
اس کی ننہیال فیملی 3 دن تک ریسکیو والوں کو فون کرتی رہی. شاید ریسکیو والوں پر بھی اتنا بوجھ تھا کہ وہ لوگوں کے نہ فون سنتے تھے نہ سن رہے ہیں. تین دن کے بعد ان لوگوں نے ڈرم باندھے, الٹا کیا, ان کو باندھا, اوپر چارپائیاں باندھی. شاید یہ جگاڑ کا ایک طریقہ ہے, پرانا طریقہ ہے. اس پر خواتین کو بٹھایا, اور اسے پانی کے اندر دھکیلا. جیسے ہی وہ پانی میں ڈرم گئے تو پانی کے ڈرم الٹے ہو گئے. 3 خواتین شہید ہو گئیں. یہ میں جلال پور پیروالا کے قصے آپ کو سنا رہا ہوں. ایک خاتون, اس کی لاش فوری مل گئی, اور 2 لاپتہ تھیں, وہ بعد میں لاشیں ملیں. ان کے بقیہ خاندان کو اگلے دن ہماری الفاروقیہ ٹرسٹ کی ریسکیو ٹیم نے جا کر گھروں سے اٹھایا اور آبادیوں اور خشکیوں میں لائی. بے بسی کے عالم میں, بھوک اور افلاس کے عالم میں مرتا کیا نہ کرتا کے تحت کئی لوگوں کو دیکھا. وہ دریا کے اندر, سیلاب کے اندر ہی اتر گئے. ایک جگہ ہماری کشتی جا رہی تھی تو 3 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ سیلاب میں غوطے کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمارے ساتھیوں کے حصے میں, ہماری خدمت کرنے والوں کے حصے میں, ہمارے الفاروقیہ ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے حصے میں رکھی تھی. ہمارے جامعہ کے سابق استاد اور ہمارے جامعہ کے فاضل مولانا ارشد علی صاحب, اللہ ان کو صحت اور زندگی دے, انہوں نے کشتی قریب کی اور رسی پھینکی اور ان کو رسی کے ساتھ قریب کیا, اور پھر ان کو باری باری اٹھا کر کشتی میں بٹھایا. عجیب کربناک واقعات ہیں. پرسوں کی بات ہے, ہماری ایک کشتی لوگوں کو نکالنے کے لیے جا رہی تھی. ایک خاندان وہ گھر سے نکلا باہر آنے کے لیے, اس لیے کہ کشتیاں مل نہیں رہی تھیں ان بیچاروں. ہزاروں کی آبادی ہے اور کشتیاں وہاں 100 بھی نہیں تھی. حکومت کی ملا کر, پرائیویٹ لوگوں کی ملا کر 100 بھی نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے. اور اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایسے ڈوبتے لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر 50-50 ہزار, 1-1 لاکھ روپے ایک چکر کے غریبوں سے مانگ رہے تھے. ان ظالموں کو ذرا ترس نہیں آیا, اور اس سے بڑے ظالم بدبخت اللہ ان کا ناس کرے جو سیلاب زدگان کے گھروں میں راتوں کو کشتیوں پہ جا کر سب کچھ لوٹ رہے ہیں. ایسے بدبخت لوگ ہیں, انہی پہ سیلاب آنا ہوتا ہے. بے قصور لوگ بیچارے وہ بھی رگڑے جاتے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ فرماتے ہیں اس آزمائش سے بچو
جو صرف گناہگاروں کو نہیں پہنچتی، جو پھر بلا تفریق سب کو پہنچتی ہے۔ بے قصور لوگ بھی مارے جاتے ہیں، قصوروار بھی پسلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو کراچی سے، ایسے بھی ہیں جو اسلام آباد سے، ایسے بھی ہیں جو ملک کے کونے کونے سے میری درخواست پر جلال پور آئے اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے مہمان خانوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ایسے بھی بدبخت ہیں جو علاقے کے ہیں اور ان دکھی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسے بے رحم کشتیاں چلانے والے بھی سنے اور دیکھے کہ ان کے سامنے لوگ چیختے رہے، آؤ لے جاؤ لے جاؤ، وہ آگے نکل گئے، وہاں نہیں رکے۔ انہوں نے کہا ہمیں حکم ہے، فلاں افسر کا کہ تم نے آگے جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ ہماری کشتی جب گزری تو دیکھا کہ دو جوان ہیں، ایک جوان نے ایک بچی کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ چیخ رہے ہیں۔ کشتی کو قریب کیا تو پتہ چلا بچی کی ماں بہہ گئی ہے۔ بچی کشتی آئی، خوش تھے لوگ کہ ابھی ہم کنارے لگ رہے ہیں، لیکن کشتی درخت سے ٹکرائی اور الٹ گئی اور سارے بندے ڈوب گئے۔ کچھ کو نکال بھی لیا ہے شاید۔ سینکڑوں گھر گر رہے ہیں، گر چکے ہیں، کروڑوں روپے کی فصلیں وہ تو ڈوبی ہی ڈوبی۔ انسانی جانوں کا بچانا مسئلہ ہے۔ آج تک مکمل لوگوں کا انخلا نہیں ہو سکا۔ ہمارے الفاروقیہ ٹرسٹ کے ساتھی اور کچھ اور ٹرسٹوں کے ساتھی آج بھی وہاں پر کشتیاں ڈالے لوگوں کو نکال رہی، سرکاری کشتیاں موجود ہیں۔ کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے آنے کے بعد ان میں تحرک ہوا، ورنہ تو ہماری درخواست پر بھی کسی ایک بندے کو سرکاری کشتیوں نے ریسکیو نہیں کیا۔ یہ وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد کچھ سننا انہوں نے شروع کیا ہے، بے رحم لوگوں نے، ورنہ وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں۔ ادھر دریائے ستلج کے کنارے پر ایک بہت بڑا رقبہ 10-10 فٹ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بند ٹوٹ گئے، اگر آپ بستیاں گننا شروع کریں تو ہزاروں میں، اور اگر آپ لوگوں کو گننا شروع کریں جو متاثرین ہیں تو وہ لاکھوں میں ہیں، لاکھوں میں بلا مبالغہ۔ کتنے لوگ ہیں جو تماشا دیکھتے رہے، صرف جاتے ہیں پکنک مناتے ہیں، لوگوں کے اس کرب کا تماشا بناتے ہیں۔ ڈرو اللہ سے۔ آج علی پور کے بھی یہی حالات ہیں، جلال پور کی طرح علی پور بھی ڈوب رہا ہے۔ علی پور کے 80% دیہات ڈوب رہے ہیں، جلال پور تو تقریباً 90% ڈوب چکا ہے۔ اور شجاع آباد کا آپ نے سنا، رات 12 بجے تیسری بار کی کوشش کے باوجود بند ٹوٹ گیا۔ یہ تو ویسے لاوارث شہر ہے۔ جلال پور کے لوگ بند پر گنے لے کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جو اس کو توڑے گا ہم اڑا دیں گے، کوئی نہیں اڑا سکا۔ عوام بھی، افسران بھی وہاں خیال کرتے رہے، اور یہاں شجاع آباد کا لاوارث بند ہے۔
ہر کوئی یہ سمجھتا رہا کہ کوئی ہمارا کام ہے. اب سارے بھگتو. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا. فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک جہاز، بحری جہاز میں سوار ہیں جس کی کئی منزلیں ہیں. تو نیچے کی منزل کے لوگ، انہیں پانی کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے نچلی منزل میں جہاز کو میں سوراخ کرنا شروع کر دیا تاکہ پانی نکالیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اوپر کی منزل والوں نے اس کا ہاتھ نہ روکا تو سارے ڈوبیں گے، اور اگر اس کا ہاتھ روک لیا گیا تو سب محفوظ رہیں گے. یہ شہر والوں کا بھی فرض تھا، دیہات والوں کا بھی فرض تھا، افسران کا بھی فرض تھا، علاقے کے ذمہ داروں کا بھی فرض تھا، علاقے کے سیاستدانوں کا بھی فرض تھا، تاجروں کا بھی فرض تھا. اس کو اٹھا کے بھگا دو، نکال دو اس کو. ان سب کا فرض تھا کہ بند کو سنبھالتے، لیکن لوگوں نے پرواہ کوئی نہیں کی. اور آج آپ نے دیکھا رات 12 بجے سے سارا دریا اس کا رخ شیڈ آباد کی طرف، 10-10 کلومیٹر تک کا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا، ڈوبتا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلاب کو اندھی بلا قرار دیا اور اس سے پناہ مانگی. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من شر العامیین السیل والبعیر الصعول. اللہم انی اعوذ بک من شر العامیین، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 2 اندھی بلاؤں کے شر سے. اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 2 اندھی بلاؤں کے شر سے. اور وہ 2 اندھی بلائیں کیا ہیں؟ السیل، ایک سیلاب، نمبر 2 والبعیر السعول، کاٹنے والا اونٹ، چبا جانے والا اونٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگی. اب یہ اندھی بلا ہے سیلاب، آپ کے شہر شجاع آباد کے ایک خطے کو ملیا میٹ کرتا جا رہا ہے. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، روٹھے رب کو مناؤ. کیا خبر ہے کہ اگلے جمعے تک کیا حالات پیدا ہوتے ہیں؟ شہر والوں، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے کوڑے کے برسنے سے بے خوف ہو گئے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ ڈرو اللہ سے. اللہ کا خوف کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، روٹھے رب کو مناؤ. نبی قوموں سے یہی کہتے رہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو. یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف توبہ کرو.
اللہ کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے۔ کیا ہوگا؟ معیشت مضبوط ہوگی، قوت مضبوط ہوگی، ملک مضبوط ہوگا، ریاست مضبوط ہوگی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ مفید بارشیں اللہ بھیجے گا، نقصان پہنچانے والی نہیں۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ مفید بارشیں بھیجے گا۔ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً، اللہ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا تمہاری طاقت کے ساتھ۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر، رب کے باغی بن کر، اللہ کے نافرمان بن کر منہ نہ پھیرو۔ مجرم بن کر اللہ کے نافرمان اور باغی بن کر اعراض نہ کرو۔ مجرم بن کر اللہ کے نافرمان بن کر اللہ کے حکموں کو نہ توڑو۔ مجرم بن کر اللہ کے گناہگار بن کر نافرمان بن کر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرو، بدمعاش نہ بنو، حیا اور شرم کا دامن نہ چھوڑو، امانت، دیانت، صداقت کو اختیار کرو، اپنے رب کے حقوق ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، صدقات کا خیال کرو، حقوق العباد ادا کرو، ظلم نہ کرو، ستم نہ کرو، اس قرآن کو پیٹھ نہ کرو، اللہ کی کتاب کو سینے کے ساتھ لگاؤ، اس پر عمل کرو، روٹھے رب کو منا لو۔ یہی ایک راستہ ہے بچنے کا، ورنہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ حکومتوں کو بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ پتوکی کے علاقے میں سیلاب دیکھنے گئے اسسٹنٹ کمشنر، وہیں ہارٹ اٹیک ہوا، موقع پہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ صرف غریب نہیں مرتے، موت امیروں کو بھی آتی، صرف کمزور نہیں مرتے، موت طاقتوروں کو بھی آتی۔ کسی غریب کو 5 کلو آٹا نہ دینے والا ہو ذمہ دار، کاشتکار، مجال ہے کہ عشر دیں، سوائے چند لوگوں کے، دیندار لوگوں کے۔ پتہ ہی کوئی نہیں کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ عشر دینا ہے۔ کروڑوں پتی، لاکھوں پتی ہیں، مفت کا مال چاہیے۔ سیلاب کے نام پر بھی لینے سے انکار نہیں کریں گے۔ تجربہ یہی ہے، پچھلے 2 سیلاب ہم نے 2010 کے کام کیا، 2022 میں کام کیا۔ کئی بے شرموں نے کمرے بھر لیے راشن کے، غیر مستحق، اور لوگوں سے جھوٹ بول کر بھکاری بن کر کمرے بھر لیے۔ تو پھر بس دوبارہ سیلاب نہ آئے تو کیا آئیں؟ جہنم پیٹ کا ہمارا بھرتا نہیں، حرام کھانے سے ہم باز نہیں آتے، ہمارے منہوں کو حرام لگا ہوا ہے، ہم نے بزنس بنایا ہوا ہے، لوگوں پہ بہتان، جھوٹ، افترا، خود بدماش، بدکار، سود خور، شراب خور، قرآن اور سنت کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے والے۔ اللہ کے دروازے پہ واپس آ جاؤ، ورنہ کوئی نہیں بچانے والا۔ یہ تو دنیا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ کہتے ہیں آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، بہت بڑا عذاب ہے آخرت۔ یہی نبیوں کی تعلیم ہے۔
یہ کربناک حالات کبھی کسی نے سوچے بھی نہیں، ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھے تھے، اور ایسا سیلاب تو ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھا جو آج سیلاب آیا ہے۔ 73 میں بھی بند ٹوٹا تھا لیکن پانی تھوڑے علاقے تک آیا تھا، اب پانی 73 کے مقدار میں بھی 73 کے سیلاب سے زیادہ ہے، رفتار میں بھی زیادہ ہے، رقبہ بھی زیادہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہمارے باپ دادا کے سیلابوں سے بھی یہ بڑا سیلاب ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ تھے گدھا بن گئے، جو سیٹھ قسم کے لوگ تھے آج فقیر بنے بیٹھے ہیں۔ چلو میرے ساتھ میں اپنی خیمہ بستیاں آپ کو دکھاؤں جن کو ہم نے خیموں میں ٹھہرایا ہوا ہے، پردہ دار خواتین جن کے کبھی حجاب نہیں اترتے تھے، آج چھت سے محروم ہیں، ان کے لیے کوئی چھت نہیں، خیموں کے اندر ہیں۔ یا کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، مہمان لوگ کتنے دن ٹھہرائیں گے؟ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام جن کی قوم پر سب سے پہلے سیلاب کا عذاب آیا تھا، انہوں نے قوم سے یہی کہا تھا، توبہ کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تم سے کہہ رہا ہوں بابا اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ غفار ہے، گناہ بخش دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ مفید بارشیں دے گا، موسلا دھار بارشیں دے گا، نقصان دینے والی نہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، وہ تمہارے مال بڑھائے گا، وہ تمہاری اولادوں میں برکت عطا کرے گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، وہ تمہیں باغات عطا کرے گا، وہ پانی کی نہریں اور چشمے جاری کر دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے تم وقار کی امید نہیں رکھتے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، مختلف طبقات میں تمہارے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، مختلف مراحل میں تمہیں پیدا کیا ہے۔ گڑ گڑاؤ، رو، معافیاں مانگو، صدقے کرو، خیرات کرو، اس آفت سے بچنے کے لیے مطمئن نہ بیٹھو۔ ہمارے گھر میں تھوڑی سیلاب آیا، وہ سیلاب تو بند کے پار آیا، وہ بھی یہی کہتے تھے کل رات 12 بجے تک، سیلاب تو آگے ہے، کو ہم پر سیلاب آیا، کل تک وہ بھی یہی کہتے تھے۔ 4 لاکھ کیوسک پانی کا رخ شجاع آباد کی طرف ہے۔ شجاع آباد والو ڈرو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ کاش کہ آج مسجدیں ساری شہر کی فل ہوتی اور سارا شہر گڑ گڑا کر رو رہا ہوتا، نہ ہم دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، نہ ہم نے تدبیر اختیار کی۔ کامیابی ملتی ہے 2 چیزوں سے۔ نمبر 1 کامیابی ملتی ہے دعا سے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرنے والے، آفت اور مصیبت سے بچانے والے۔ نمبر 2 اسباب اختیار کرنے سے، تدبیر سے۔ نہ یہاں تدبیر ہے اور نہ یہاں دعا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سارا شہر بیٹھا ہوا ہے۔ میں بے حد مصروف تھا، ابھی نئی خیمہ بستی، بلکہ میں اعلان کر دوں، یہ مدینہ سٹی میں یہ جو ہمارے بھائی رات سے متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، گھر ہیں،
اگر کسی کی رہائش نہیں ہے، ہم نے مدینہ سٹی میں ملتان روڈ پر کچہری کے سامنے خیمہ بستی لگا دی ہے، جو ہمارے بس میں ہے ان کو بھیجو یہاں، خواتین کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، یا ایک فیملی ایک خیمہ لے لے اور وہاں وقت گزاریں۔ انشاءاللہ بہترین معیاری کھانا، صاف پانی ہم ان کو مہیا کریں گے، دوائی علاج ہم ان کو مہیا کریں گے، ہمارا ٹرسٹ مہیا کرے گا۔ میں ان انتظامات میں مصروف تھا، مجھے انتظار رہا کہ کوئی شہر کے معززین کی میٹنگ ہوگی، کوئی اپنے شہر کے بارے میں کوئی اجلاس کریں گے، سوچیں گے، لیکن کسی کو ابھی تک نیند کسی کی کھلی نہیں، اتنی بے حسی ہے۔ تو پھر ایسی قومیں ڈوبئی کرتی ہیں۔ میں کیا کہوں کہ پھر شہر بچ جائے گا؟ خواب غفلت کی نیند ختم کر، روٹھے رب کو منا لو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اس سیلاب سے بچنے کے لیے صدقات کا اہتمام کرو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجات پڑھو، دفع بلا کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قطع رحمیوں کا خاتمہ کرو، جن لوگوں سے جنگیں کی ہوئی ہیں، جھوٹے پرچے جھوٹے مقدمے کیے ہوئے ہیں، ان کو فوراً واپس لو۔ اس کو میدان قیامت کا ایک منظر سمجھو، ایک جھلک سمجھو۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، خدا کی قسم جب تک یہ نہیں کرو گے سیلاب سے نہیں بچ سکتے۔ یہ اندھی بلا چڑھتی آ رہی، چڑھتی آ رہی، چڑھتی آ رہی، پیچھے سے بھی کوئی پانی بند نہیں ہوا دریاؤں میں، یہ بھی کوئی امید نہیں ہے کہ جی 2 دن کے بعد پانی تھم جائے گا۔ جو اللہ کے مسلط کیے ہوئے پانی ہوتے ہیں وہ نہیں تھمتے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ کیا تھا، ان کی قوم پہ بھی سیلاب آیا تھا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، 950 سال قوم کو سمجھایا نوح علیہ السلام نے، قوم نہ مانی۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر، اللہ نبیوں ولیوں کی بد دعاؤں سے بچائے، آمین کہو۔ کیا کہا تھا؟ ہاتھ اٹھا لیے اللہ کے نبی نے، نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا پروردگار زمین پہ کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ایک کافر کا گھر بھی چھوڑا یہ ضال تو ہے، مضل بھی بنیں گے، یہ گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وَلَمْ يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی نسلیں بھی گناہگار اور کافر ہوں گی، اللہ ان کو تو تباہ کر دے، تو برباد کر دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہوتی ہے جس کو اللہ قبول کرتا ہے، ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، ہر نبی کی ایک دعا رب نے اسے دی ہوتی ہے کہ مانگو قبول کروں گا۔ نوح علیہ السلام نے مانگ لی، دعا قبول ہو گئی۔ میرے نبی کہتے ہیں اختبأت دعائی، میں اپنی دعا کا یہ حق میں نے اپنے پاس چھپا لیا ہے، میں نے اپنے پاس ذخیرہ کر لیا ہے، کل دن قیامت کا ہوگا، میں اپنی یہ دعا کا حق استعمال کروں گا، اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا، اور میں کہوں گا میرا پروردگار اغفر لامتی، تو نے میری دعا جو قبول کرنی تھی آج میں وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہوں، میری امت کو معاف فرما دے، پروردگار میری امت کو معاف فرما دے۔ نوح علیہ السلام نے مانگ لی دعا، ڈرو ڈرو بزرگوں کی بد دعاؤں سے، اللہ والوں کی بد دعاؤں سے، نبیوں کی بد دعاؤں سے،
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بد دعائیں یتیموں کی روز بد دعائیں لیتے ہیں، بیوہ عورتوں کی روز بد دعائیں لیتے ہیں، علماء مشائخ کی روز بد دعائیں لیتے ہیں، ستاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ ڈرو خدا سے۔ نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کر، اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اللہ کہتے ہیں بس ہمارا پھر عذاب کا وعدہ آ گیا، اور اس کی نشانی یہ تھی کہ تنور کے نیچے سے پانی بے نکلنے لگا۔ یہ بند جو بھی ٹوٹا ہے نا، اس سے بھی پانی رس رہا تھا، کئی دن سے رس رہا تھا، تنور سے پانی رسا، روٹیوں کا تنور جہاں آگ ہوتی ہے۔ وفارت تنور، یہی نشانی تھی کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب حکم ہوا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، ہم نے کہا میرا نوح، یہ کئی منزلہ جو کشتی ہے، اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو بھی سوار کر لیں، اس کشتی میں ہر قسم کا جانور کا ایک ایک جوڑا وہ بھی سوار کر لیں۔ نوح علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک حصے میں جانور لا دے، ایک میں حشرات الارض چڑھ گئے، اوپر پرندے تھے، پرندوں سے نیچے انسان تھے، جوڑا جوڑا سوار کر لیا۔ فرمایا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، لیکن بیوی آپ کی سوار نہیں کرنی، چونکہ وہ کافرہ تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا نظام ہے، نیکوں میں سے بد اور بدوں میں سے نیک۔ قرآن کہتا ہے 4 عورتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، 2 کافرہ عورتوں کا اللہ نے ذکر کیا، 2 مومنہ عورتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ کافرہ عورتیں نبیوں کے گھر میں ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ لوط وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاہما ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ فرمایا ایمان والو، میں تمہیں مثال دے رہا ہوں 2 عورتوں کی، ایک نوح علیہ السلام کی اور بیوی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، ان سے ایمان کی خیانت کی، ایمان نہ لائیں، کلمہ نہ پڑھا، کافر لوگوں کے ساتھ، کافر لوگوں کی ہمدردی رکھی، قوم کی ہمدردی رکھی، اپنے شوہروں کی ہمدردی نہیں رکھی، ایمان کا خیال نہ کیا۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما، جب اللہ کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکے، لوط علیہ السلام اپنی گھر والی کو نہ بچا سکے۔ اور 2 اور عورتوں کا ذکر کیا۔ یہ کون ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی، اللہ اکبر، مسلمان ہو گئی حضرت آسیہ۔ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے فرعون نے حضرت آسیہ پر، ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ دیں، شہید ہو گئی، شہید ہو گئی حضرت آسیہ۔ امرأۃ فرعون، حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، یہ بھی نیک بیوی ہے۔ وَمَرْيَمَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم جس نے اپنے کردار، کریکٹر، عزت کی حفاظت کی۔
نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ کے اہل بیت کو نجات دوں گا، لیکن اہل بیت وہی ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، الا من سبق علیہ القول، جس پر میرے عذاب کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے، آپ کی بیوی اس کو سوار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن آمن، کلمہ پڑھنے والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ وما آمن معہ الا قلیل، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ تھے، صرف 80 لوگ تھے۔ 950 سال کی تبلیغ اور 80 لوگ تیار۔ پھر کشتی کو کشتی پہ سوار ہونے کی دعا بھی قرآن نے سکھائی۔ میں نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کشتیوں پہ لوگوں کو نکال رہے ہیں ہمارے ٹرسٹ کے رضاکار، یہ دعا ضرور پڑھ کے بیٹھا کرو۔ اور جو کشتیوں سے نکل رہے ہیں میں بیٹھ کے نکل رہے ہیں، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، سوار ہو جاؤ کشتی پر اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ کی مجریہا و مرساہا، کشتی چلتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، کشتی رکتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ کشتی چل رہی ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ کشتی رک رہی ہے، تو بچائے گا تو بچے گی ورنہ ڈوب جائے گی۔ بچانے والا کون ہے؟ سارے بولو۔ اور ڈوبانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے توحید کا سبق پڑھایا کشتی پہ چڑھانے سے پہلے، جب کشتی پہ سوار ہو تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے بیٹھو تاکہ اس کی رحمت آ جائے، ورنہ کشتی ڈوب بھی سکتی ہے۔ بسم اللہ کی مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ کشتی چلتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ کشتی رکتی ہے۔ میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رحیم، اس کشتی کو پانی میں تیرا کر زندہ بچا کر کنارے لگا کر رحم بھی کرنے والا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اتنا تیز پانی کہ پہاڑوں کی طرح موجوں والا پانی، پہاڑوں جتنی موجیں ان میں یہ کشتی چل رہی ہے، رب چلا رہا ہے، رب حفاظت کر رہا ہے۔ اب اسی دوران نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، اس پہ بھی ترس آ گیا۔ نوح علیہ السلام باپ ہوتا ہے، مجسمہ شفقت ہوتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، او پتر میاں آ جا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ الگ تھلگ تھا، دین میں الگ تھا، ایمان میں الگ تھا، نظریات میں الگ تھا، عقائد میں الگ تھا، جگہ میں الگ تھا، الگ تھلگ تھا، کٹا ہوا تھا۔ اس کو بلایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آجا میرے ساتھ کلمہ پڑھ کے سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ جا، تباہ ہو جائے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا یہ جو پہاڑ ہے اتنا اونچا، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے میں بچ جاؤں گا۔ جواب آیا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، پتر آج اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی نہیں۔ کون ہے بچانے والا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ شیر آباد والو مانگو اللہ سے، توبہ کرو، استغفار کرو، مسجدوں کو آباد کر دو، لوگوں کی حق تلفیاں ظلم بند کر دو۔ حکومت والو غیروں کی خوشامد کے کر کے دین کو ذبح نہ کرو، اللہ والوں کو پریشان نہ کرو، تنگ نہ کرو۔ آج بھی فیلڈ میں، میدان میں لبرل نہیں، ہم جنس پرست نہیں، بے حیا بدماش نہیں،
مدارس کے علماء اور طلباء ایک ایک گھر سے لوگوں کو نکال رہے ہیں. 2,500 لوگ، 2,500 سے 3,000 لوگ. تو آپ کے اس جامعہ کا ٹرسٹ الفاروقیہ ٹرسٹ جلال پور پیر والا شیرا آباد میں لوگوں کو گھروں سے نکال کر ان کی زندگیاں بچا چکا ہے. 9 ڈوبتے ہوئوں کو پکڑ کر کشتی میں ڈال کر ان کی جانیں بچا چکا ہے. کہو سبحان اللہ. آپ نہیں دیکھ رہے؟ آپ کا الفاروقیہ ٹرسٹ ان سیلابی علاقوں میں پہلے بنیر مینگورا میں 50 لاکھ روپے خرچ کیے، خدمت کی. اور اب ہماری خیمہ بستیوں میں 850 لوگ ہیں جن کا ایک ہفتہ ہوا تقریباً صبح شام ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، بہترین معیاری کھانا. اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. ہزاروں لوگوں کا مفت علاج اور دوائی پہنچا چکے ہیں. ہمارا موبائل میڈیکل یونٹ پہنچا رہا ہے. ابھی میں نے اعلان کیا کہ مدینہ سٹی میں خیمہ بستی لگ گئی ہے، اطلاع کر دو. جن لوگوں کے پاس کوئی رہائش نہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، آ جائیں، ہم ان کو کھانا بھی دیں گے، ہم ان کو رہائش بھی دیں گے. کل آپ کو ووٹ کے لیے بھی نہیں کہیں گے، ڈرنا بھی نہ. یہ بلا تفریق انسانی خدمت ہے جو ہمارے آقا کی سنت ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا. اس لیے ان علماء کا ساتھ دو، ان کے ساتھ تعاون کرو. آپ کی امانتیں ہم پہنچا رہے ہیں، ہم پہنچائیں گے. زکاتوں کا اہتمام کرو، کنجوس بخیل نہ بنو. آدھے کلومیٹر پر لوگ ڈوب رہے ہیں اور تم اپنی زکات کو ہوا نہیں لگواتے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، اکڑ اور تکبر ختم نہیں ہوتا. تو پھر ڈرو یہ سیلاب تم پہ نہ آ جائے. اللہ کے بندے بنو، جھک جاؤ، اکڑ خانیاں ختم کرو. پتہ نہیں کیا بنتا ہے. یہ وہ والا سیلاب نہیں جو روٹین کا آیا کرتا تھا، یہ کوئی اور طرح کا سیلاب ہے. پہلے کے پی کے میں آپ نے دیکھا بادل پھٹ گئے، کبھی نہیں سنا تھا. اب آپ نے دیکھا شیرا آباد میں پانی آ گیا، جلال پور میں آ گیا، کبھی نہیں سنا. عجیب عجیب مناظر ہیں. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کوئی نہیں بچانے والا اللہ کے عذاب سے. کون ہے بچانے والا؟ ذرا اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، اللہ بچا لے. وحال بینکم الموج فکان من المغرقین. باپ بیٹے میں یہ گفتگو چل رہی تھی، پانی کی ایک موج آئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سامنے ڈوب گیا. اب کشتی 6 مہینے چلی ہے، 6 مہینے گھر نوح علیہ السلام کا کشتی بن گیا ہے. اور پھر اللہ کا حکم آیا، وقیل یا ارض ابلعی ماءک. اللہ نے کہا زمین بس کر، اب اس پانی کو نگل جا. آپ بھی دعا کریں، اللہ تو حکم دے اس زمین کو کہ یہ پانی کو نگل جائے. آمین کہو. قیل یا ارض ابلعی ماءک، او زمین اپنی پانی کو نگل، چوس لے واپس اپنی زمین کو، اپنے پانی کو. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، آسمان تھم جا، بارشیں رک جائیں. وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. پانی پھر خشک ہوا، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر کنارے پہ جا کے لگی. اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا، کافر ہلاک ہو چکے، تباہ ہو چکے. اللہ کی زمین ان بدماشوں سے پاک ہو چکی. اب اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہ کشتی کو کنارے لگایا جودی پہاڑ پر، یہ کشتی اتری. وقیل بعدا للقوم الظالمین، آواز آئی ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں، مشرک اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں، ظالم اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں، بے نمازی اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں. اور
اور کذاب جھوٹے اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں. میرے آقا کی توہین کرنے والے اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں. صحابہ آل بیت کو بک بک کرنے والے اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں. کرپٹ، حرام خور، چور، بددیانت اور چندے خور، چندوں سے پیٹ بھرنے والے اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں. سرکاری مال ہڑپ کر جانے والے اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں. ہم جنس پرست، بے حیا، بدکار، بدکاریوں کے اڈے چلانے والے، بے حیائی پھیلانے والے اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں. اللہ تیری رحمت کس کو ملتی ہے؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. نیک لوگوں کو اللہ کی رحمت آ کر ان پر چھا جاتی ہے. بابا نیک بنو، اللہ کی رحمت آ جائے گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. آخری بات کرنا کیا ہے اس سیلاب میں؟ نمبر 1 استغفار، توبہ، استغفار کثرت سے پڑھو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ویسے بھی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں. خاتمہ تو توبہ پر ہو، خاتمہ تو ایمان پر ہو. ایک ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کرو، توبہ کرو، خاتمہ بالخیر ہو جائے. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، استغفار کرتا رہا، ہر تنگی سے اللہ اس کو نکال دیں گے. یہ سیلاب بھی تو ایک تنگی ہے، نکلا ہوگے انشاءاللہ. استغفار کرو، صلاۃ و تسبیح پڑھو، صلاۃ و توبہ پڑھو. ہمیں تو نمازوں کی عادتیں بھول گئیں. ابھی سلام پھیریں گے آدھی مسجد بھاگ جائے گی. کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے جہنم میں ما سلککم فی سقر، بتاؤ تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا تھا، کن اعمال کی وجہ سے آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین. اعتراف جرم کریں گے، پروردگار نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، زکوٰۃ کے قریب نہیں گئے تھے. عشر نہیں دینا. ہاں 5 کلو اٹا غریب کو نہیں دیونا، 4 مربے اٹھ گئے ہوں، اب برداشت ہے. میرے ایک جلال پور پیر والا میں جاننے والے ہیں، ان کو ہم نے نکالا. بڑا ذمہ دار ہے، بے بس. بابا اللہ کے حکم کے سامنے تو 1 منٹ میں ہوا نکل جاتی ہے، ذمہ دارہ نکل جاتا ہے. غرور تکبر نہ کرو، ذمہ دارہ نکل جاتا ہے. صنعت کا غرور، پیسے کا غرور نکل جاتا ہے. 3 دن بیٹھا رہا بیچارہ، اتنا رشتہ ہم کشتی نہیں بھیج سکے. میں خود شرمندہ تھا. میرا کلاس فیلو ہے. میں نے کہا سنا، کہتا ہے مولانا صاحب 6 مربے مکئی کاشت کی تھی، بند دلوایا تھا، اتنا بڑا کچھ نہیں بچا. حالانکہ وہ بیچارہ عشر بھی دیتا ہے. جب سے ہمارا مدرسہ بنا اس کے باپ سے ہمارے والد کا تعلق تھا، تب سے ان کو عشر آ رہا ہے. اس وجہ سے بابا استغفار کرو، توبہ کرو. پوری قوم توبہ کرے، استغفار کرے. اور جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے انہیں خاص طور پر ان چور و ڈاکوؤں کو سمجھاؤ. میری یہ تقریر بھی ان کو سنواؤ، میرا یہ پیغام ان کو سنواؤ، اپنی بیویوں کو سنواؤ، اپنے بچوں کو سنواؤ. یہ یوٹیوب، فیس بک پہ میرا بیان مل جائے گا آپ کو. توبہ کرو، استغفار کرو. نمبر 2 صدقہ کرو. اب تک جو زکاتیں نہیں دی وہ زکاتیں نکالو. ان سیلاب زدگان پہ خرچ کرو، یہ بیچارے مصیبت میں ہیں. اور جو سیلاب زدگان صاحب استطاعت ہیں وہ اوروں کی خدمت کریں، وہ زکوٰۃ نہ کھائیں، وہ صدقے نہ لیں. وہ کہہ دیں حضرت آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں پوچھا، ہمیں نہیں چاہیے، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، آپ دوسروں کی خدمت کریں. یہ جذبہ قوم اپنے اندر پیدا کرے. ہمیں افراد کی ضرورت ہے خدمت کے لیے. اپنے آپ کو پیش کرو، دوسروں کو بچاؤ. ایک آدمی کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا. قرآن کہتا ہے
ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. میں تو ہر بات آپ کو قرآن سے سنواتا ہوں، دوڑے میرے پاس ہے نہیں، قوالیاں مجھے آتی کوئی نہیں، میں کان پہ ہاتھ رکھوں ہو کروں. مجھے انعام کے لیے بلایا پچھلے جمعے میں، اس لیے پچھلے جمعے نہیں تھا. میری کتاب پر حکومت نے مجھے ایوارڈ دیا، اور وہ کتاب آپ کی اسی مسجد میں کیے ہوئے بیانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. میں نے پہلے بھی کہا تھا تم قدر کرو نہ کرو، اللہ نے اس کتاب کو مقبول بنا دیا، ایوارڈ بھی دیا، 1,00,000 روپے انعام بھی دیا. اور میں نے اللہ کی توفیق سے وہ 1,00,000 انعام جامعہ میں جمع کروا دیا. میں نے 1 روپیہ نہیں رکھا ہے اس میں سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے. حالانکہ میں خود 20 لاکھ کے قریب مقروض ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، لیکن میں نے وہ کہا کہ یا اللہ یہ تیری عطا ہے، میں تیرے راستے میں دیتا ہوں. اس وجہ سے پیارو، توبہ کرو، استغفار کرو، زکوٰۃ اور صدقات دو. جو سیلاب زدہ مستحق نہیں ہیں وہ امداد ہرگز نہ لیں، جو مستحق ہیں ان تک امداد پہنچاؤ. ہم اب راشن بنا رہی ہیں انشاءاللہ، ایک فیملی کو 1 مہینے کا راشن دیں گے. اوسط خرچ ایک فیملی کے راشن کا 7,000 روپے ہے. آپ حضرات کچھ فیملیاں اپنے ذمہ لیں. زکوٰۃ کا پیسہ بچا ہوا ہے، میں ابھی چندہ نہیں کر رہا. حاجی صاحب شلوال والی جیب کھول رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. توجہ ہے بھی مولوی صاحب، توجہ کرو نا بھائی. تو ان پہ خرچ کریں، صدقہ دیں. صدقے سے بلا ٹلتی ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن آدمی صدقے کے سائے میں ہوگا. الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے. صدقہ کریں. نمازوں کا اہتمام کریں. اپنے گھر بے حیائی کی چیزیں بند کروائیں. اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میرا پیغام پہنچائیں، وہ بھی نماز پڑھیں. فحاشی اوریانی کے دروازے بند کرو. ننگی فلمیں، فیس بک اور نہ جانے کیا کیا آلائے بلائیں ہیں، روزانہ بد نظریاں کرتے ہو. توبہ کرو، سود سے توبہ کرو، شراب سے توبہ کرو. سود کے بیجوں نے تمہاری زمین کو خراب کر دیا، سود کی سپرے نے تمہاری زمینوں کو خراب کر دیا. اپنے آپ کو پیش کرو خدمت کے لیے. نام لکھواؤ جمعے کے بعد. نوجوان خاص طور پر، سکولوں کالجوں کے چھٹیاں ہیں آج کل، فارغ پھرتے ہو، خدمت کرو. سیلاب زدگان ہماری تشکیل پر جہاں جہاں خیمہ بستیاں لگ رہی ہیں، لوگوں کو لاؤ، ٹھہراؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو پانی پلاؤ. ایک سسٹم کے تحت، ہمارے ایک نظام کے تحت. یہ ایک نوجوان بچہ، یہ کسور ہمارا بیٹا بیٹھا ہے، یہ بیچارہ 3 دن سے کام کروا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے. اور بھی کئی بچے ہیں جو اس طرح خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہوشیار اور چوکنے رہو اور تدبیر بھی اختیار کرو. جہاں کہیں سے پانی ٹوٹنے لگے وہاں پر لوگوں کو بلاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور کم از کم شہر کو بچا لو تاکہ دین دنیا کا نظام نہ روکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما